اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ماں نہیں کانا ہے للمشرکین، مشرکوں کے لیے جائز، ان کے یعمروا وہ آباد کریں۔ عین میم رے سے ہے، عمر ہوتا ہے آباد کرنا، عمر بھی اسی سے ہے، عمار اسی سے ہے، تو یعمروا آباد کریں۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، شاہدینہ گواہ بنتے ہیں وہ، علی انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، بالکفر کفر کے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے نفسوں پر کفر کے لیے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، ہے بے تو ایسے ہے، اعمالہم ان کے اعمال، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار اور آگ میں ہیں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ کافروں کو اللہ کی مسجدیں آباد کرنے کا حق نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ مسجدوں کی تولیت، ذمہ داری قبول کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے مجاور بن کے رہنا، ان کے خدمتگار بننا، محافظ بننا۔ ظاہر ہے مسجدوں کے لیے ذمہ داری تو ہوتی ہے نا، تو مساجد کی ذمہ داری کافروں کو نہیں دی جا سکتی، مشرکوں کو نہیں دی جا سکتی، صرف توحید والے ہی مسجدوں کے ذمہ دار بنیں گے۔ اللہ نے کہا وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ کیسے گواہ ہیں؟ جب انہوں نے کہا ہم نے کفر کو نہیں چھوڑنا، ہم اسی پر قائم رہیں گے، تو پھر گواہی ہو گئی۔ تو یہ اصول خاص بھی ہے اور عام بھی ہے۔ خاص اس موقع کے حوالے سے مکہ کے مشرکین پر، مشرکین مکہ کو آئندہ کے لیے تولیت سے روک دیا گیا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیت سے کسی کو نہیں ہٹایا، ٹھیک ہے، موقع دیا سب کو۔ اب اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کعبے کی تولیت کے اہل نہیں ہے۔ تولیت کی، مسجد کی تولیت کی پہلی شرط توحید ہے، باقی شرائط ابھی آپ پڑھیں گے۔ اور دوسری طرف یہ عام ہے، کہیں بھی مسجد کے خادم غیر مسلم نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی سبب سے ایسا کیا جائے اور اس کو کتنا حسین بنا کر پیش کیا جائے، وہ درست نہیں۔ اگر غیر مسلم علاقے میں بھی کوئی مسجد ہے تو اس کے خادم، براہ راست خادم پھر مسلمان ہی رکھے جائیں۔ اور ہمارے یہاں بھی جیسے شرک عام ہے، تو اس میں پھر جو مساجد کی جن کی وہ ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی تو شرک ہی پھیلا ہوا ہے نا، اسی لیے منع کیا گیا۔ درباروں کے پاس مسجد ہوتی، درباروں کے علاوہ بھی مساجد، جیسے ہمارے محلے میں بھی مساجد، ہر محلے میں جو خاص جڑی ہوئی ہیں، جیسے مسجد غوثیہ ہے وغیرہ، تو وہاں پر آپ دیکھیں اللہ کا نام کا ذکر تو سننے میں نہیں آتا۔ وہاں پر تو ہر وقت جو ہے وہ ذکر غوثیہ اور ختم غوثیہ، اور وہ جھوم جھوم کر اسپیکروں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی المدد، یا غوث اعظم المدد، جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سارے یعنی آگے ایک بندہ وہ پہلا حصہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سارے کہہ رہے، تو اسپیکروں پر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو مسجدوں میں بیٹھ کر شرک پھیلا رہے ہیں۔ اب ایک غیر مسلم آئے گا تو اس کو کیا پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو وہ کہے گا اچھا جب اتنوں کو ماننا ہے تو پھر میں اپنے دین پر ہی صحیح ہوں۔ دیکھیے آپ نیچرلی سوچیں کہ اگر آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں اور آپ اسلام کے متعلق جاننا چاہیں، اور آپ ایسے بندے سے ملے جو مزار پرست ہے، قبر پرست ہے، تو بحیثیت ہندو کیا آپ نہیں سوچیں گے کہ اگر اتنے بزرگوں کو ماننا ہے تو پھر میرا اپنا دین ہی ٹھیک ہے نا؟ فرق کیا ملے گا آپ کو؟ کوئی فرق نہیں ملے گا، وہاں بت پڑے ہوئے، یہاں قبریں بنی ہوئی، تو لہٰذا اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسی لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مساجد، کیونکہ مسجد جو ہے نا اسلام کا پلیٹ فارم ہے، مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہو رہا ہے، وہ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لے مسجد میں مولوی صاحب نے کیا۔ جیسے بچے جاتے ہیں نا اسکول تو ٹیچر اسپیلنگ غلط بتا دیں تو بچے کہتے ہیں ٹیچر نے لکھوایا تھا۔ ابھی پرسوں ہی ایک بچے کو میں نے کہا، اس نے کانکورر کے بجائے کانکور لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ کانکور آپ نے لکھا، یہ غلط ہے۔ تو کہنے لگا کہ میری نیٹ کاپی میں ٹیچر نے یہی لکھوایا، اور واقعی لکھوایا تھا۔ میں نے کہا اچھا چلو بک نکالو، پھر میں نے اسے بک میں سے دکھایا، میں نے کہا دیکھو کانکور کے اسپیلنگ یہ ہے نا،
تو اس کو ٹھیک کرو، نیٹ کاپی میں بھی ٹھیک کرو. یعنی دیکھیں کہ وہ بچے کے لیے ٹیچر حجت بن جاتی ہے نا. تو وہ غلط بھی لکھوا دیتے ہیں تو وہ ماں باپ سے بحث کرتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹیچر نے لکھوایا وہ صحیح ہے. اسی طرح مسجد میں غلط بات بھی کہہ دی جاتی ہے نا جب ممبر پر بیٹھ کر، تو گھر آ کر لوگ بحث کرتے ہیں. ابھی بلکہ وہ میرے ذمہ کام بھی ہے، ایک خاتون جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے میاں کہتے ہیں کہ باپ سے، بھائی سے، چاچا سے بھی پردہ ہے. میں نے کہا بھئی یہ کون سی فلسفی ہے، اس طرح تو جیو ہی ہے، مت مر جاؤ جا کر. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں وہ نا فلاں عالم ہے تو انہوں نے اس بارے میں لیکچر دیا ہے، تو وہ ان کو بہت مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح کہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میں اس بات کا جواب آپ کو نا بھی سینڈ کر دوں گی. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک بے اصل بات جو عقل کے بھی خلاف ہے کہ باپ سے بھی پردہ ہے، بھائی سے بھی پردہ ہے، چاچا سے بھی پردہ ہے، دادا سے بھی پردہ ہے، سسر سے بھی پردہ ہے. ایک بات نہ صرف یہ کہ علم کے اگینسٹ ہے، عقل کے بھی اگینسٹ ہے. پھر تو زندگی نہیں نا چل سکتی اگر باپ بیٹی کا بھی پردہ کرا دیا جائے اور محرم رشتوں سے بھی پردہ کرایا جائے. یہ بات عقل کے اگینسٹ ہے. لیکن محرم اور نہ محرم کی ٹرم ہی یہی بتاتی ہے اس سے پردہ اس سے پردہ نہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے کیونکہ فلاں عالم صاحب فرما رہے ہیں. تو جب کوئی عالم مسجد میں بیٹھ کر کوئی بات ارشاد فرما دیتا ہے نا تو وہ لوگوں کے لیے سند ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں یہ بات صحیح. جیسے ہمارا اتنی پکی تھی وہ مانتی نہیں تھی، میں مسجد کے مولوی سے دم کروائے. بالکل اسے قائل کرنا کتنا مشکل تھا. بالکل بہت مشکل تھا کہ یہ تعویذ مجھے مسجد کے مولوی صاحب نے دیا. تو مساجد چونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، اسلام کا انٹروڈکشن کروانے کا ذریعہ ہے، تو حکم دیا گیا کہ اسے صرف موحدین چلائیں گے. کیونکہ آج مساجد کے اندر بیٹھ کر تعویذ بھی بانٹے جا رہے ہیں. میں نے کچھ مساجد پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہاں تعویذ دیے جاتے ہیں اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک ملیں گے. اب آپ کو پتہ ہے اسلام میں تعویذ حرام ہے، لیکن جس وقت آپ کسی کو کہیں گے ایسے بندے کو تو وہ کہے گا میں بابے سے تو لایا نہیں، میں بھی تو مسجد سے لایا ہوں، مسجد کے مولوی صاحب نے دیا ہے. تو مسجد سے جو چیز جاری ہوتی ہے، جو بات مسجد کے ممبر پر پہنچتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ضرور بن جاتی. اسی وجہ سے فساد پھیلانے کے لیے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں منافقین نے کون سا ادارہ بنایا تھا؟ مسجد زرار تعمیر کی تھی نا. تو پھر اللہ نے حکم دیا اور اس کو جلا دیا گیا. تو اصل میں پھر وہ مساجد نہیں رہتی نا، وہ فساد کا مرکز بن جاتی. تو اسی لیے جو مسجد بنائی جائے اسے اللہ رب کریم کے ماننے والے، صحیح معنوں میں ماننے والوں کے زیر اثر چلایا جائے. مسجد ہمارا بیسک انسٹیٹیوشن ہے، بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ ہی رن کرتی ہے اور میں سمجھتی ہوں یہی زیادہ بہتر ہے. لوگ اگر مسجد میں، یعنی کہ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، تو حکومت کو مسجد کے فنڈ میں دے پیسے تاکہ وہ مسجدوں کے اوپر لگے. لیکن یا مساجد کے لیے چیزیں بھی لے کر دی جا سکتی ہیں، لیکن اپنی ذاتی مساجد نہیں ہونی چاہیے. جو چیزیں لوگوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے میں اتنی مسجد بنا دی ہوئی ہیں جی، اس کی وجہ سے انتشار بہت پھیل گیا نا. انتشار نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مساجد ذاتی نہ ہو. اب اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کون سے اعمال؟ مسجد کی تولیت کے اعتبار سے. اب کافی صدیوں سے ہی یہ کفار مکہ جو ہے، قریش جو ہے، یہ مسجد کی تولیت کرتے آ رہے تھے اور ان لوگوں کو اس بات کا بڑا زوم تھا کہ ہم کعبے کے خدمتگار ہیں، مجاور ہیں. اور کسی بھی مسجد کی خدمت بڑا اعزاز ہے، کعبے کی تو بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کفر اور شرک لگا ہوا ہے تو وہ ایسی بڑی عظیم خدمت کو بھی ضائع کر دے گا. کیونکہ اللہ توحید کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں کرتے. سادہ سی بات ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ماننا صرف. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ماننا. اور کفر ہے اللہ کو نہ ماننا. 3 چیزیں. کفر ہے اللہ کا انکار کرنا، شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی تسلیم کرنا، اور توحید ہے صرف ایک اکیلے اللہ کو ماننا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس پہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانا تو اللہ اس کا کام قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے آل عمران میں، کہ یہ لوگ فصلوں میں سے حصہ نکالتے ہیں، اور یہ آپ نے انعام میں بھی پڑھا. فصلوں میں سے حصہ نکالتے ہیں، مویشیوں میں سے حصہ نکالتے ہیں، اور اللہ کے ایک حصہ نکالتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے شریکوں کا نکالتے ہیں.
تو اللہ اپنا حصہ تو قبول نہیں کرتے بلکہ وہ بھی شریکوں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ شراکت والا کام قبول نہیں کرتے، اللہ کو قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کفر کہ جب تم مجھے مانتے نہیں ہو تو پھر میں تمہارا دیا ہوا کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی آپ سے بولتا نہ ہو، عام زندگی میں لے لیں، آپ کا بہن بھائی آپ سے نہیں بولتا، بلاتا نہیں آپ کو، اور آپ کے مشکل وقت آ گیا تو وہ آپ کو مدد کے لیے پیسے بھیجتا ہے، آپ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا، نہیں رکھیں گے۔ کیوں رکھیں بھائی؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ بلاتا تو مجھے ہے نہیں، پیسے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہیں چاہیے اس کے پیسے۔ تو ہم عام انسان ہو کر، ایک لیول کے لوگ ہو کر ایسے اپنے اندر خودداری رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کریم تو غنی ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک نہیں خالق بھی ہے، تو ہم اس کو نہ مانیں اور پھر ہم چند عبادتیں کریں تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ہماری عبادتیں لینے کی؟ اسے تو اس تعلق کی ضرورت ہے، اس وابستگی کی، یعنی اللہ ہم سے طلب رکھتے ہیں جو ہماری اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اعمال تو ہمیں فائدہ دیتے ہیں، اللہ کریم کو تھوڑی دیتے۔ یہی تو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے خزانے بڑھ جائیں، ہم تو اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں مدد ملتی رہے۔ ہم اس لیے عبادات اور ذکر نہیں کرتے کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ ہمیں ہوتا ہے۔ اللہ کریم تو فائدوں سے بے نیاز ہے، اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، ضرورت مند تو ہم ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو اعمال کیے شرک کے ساتھ، کئی اچھے کام کیے، کرتے تھے، جیسے آپ دیکھیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، جن سے نام بنی ہاشم پڑا، تو ہاشم نام ہی کیوں پڑا ان کا؟ بالکل، جو مکہ تھا نا، قحط پڑا ہوا تھا یہاں پر، تو حاجی آئے تو ظاہر ہے قحط کی وجہ سے ہر چیز مشکل تھی اویلیبل ہونا، تو انہوں نے بہت سارے اپنی، ان کا کارواں آیا تھا سفر سے، تو اس کی جتنی ان کی انکم ہوئی تھی انہوں نے اس سے اناج وغیرہ خریدا، اور وہ روز روٹیاں بنواتے تھے اور بڑے بڑے برتنوں میں سالن بنوا کر تو اس میں روٹیاں پکوا کر سرید تیار کرواتے تھے، اور وہ حاجیوں کے درمیان فری تقسیم کرتے تھے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے نا، اور یہ سارے حج میں انہوں نے کیا، اور حاجیوں کی مہمان نوازی کے لیے یہ لوگ ٹائم ٹو ٹائم کافی کام کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب یہ گر رہا تھا کعبہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے، تو آپ دیکھیے کہ کعبہ گرنے والا تھا سیلاب کی وجہ سے، تو کس نے خرید کر، لکڑی نہیں تھی ان کے پاس تعمیر کے لیے، تو ایک جہاز ڈوبا اور اس کے تختے آئے تو صفوان بن امیہ نے خرید کر دیے، تو خدمت تھی نا۔ اب بظاہر تو اس نے کعبے کے لیے دی، اس کو اجر ملنا چاہیے، جیسے ہم عثمان رضی اللہ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دی تو ان کو اجر ملتا رہے گا، تو صفوان بن امیہ کو بھی تو ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ملا کیونکہ وہ شرک پر تھا۔ اور یہ بڑے بڑے سردار جو بڑے مغرور تھے اپنے کمروں پر پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے رہے کعبے کی تعمیر کے لیے، بھول گئے ساری سرداری ورداری، لیکن کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ شرک کی وجہ سے رب راضی نہیں ہوتا۔ اگر ایک خاتون بہت خدمت گزار ہو، کھانا بھی اچھا بنائے، شوہر کا خیال بھی رکھے، اور اس نے شوہر کے علاوہ بھی کسی سے تعلقات رکھے ہوں، تو شوہر راضی ہوگا اس بات پر کہ تو کھانا اچھا بنائے، چل میں تیری بدکرداری معاف کر دیتا ہوں؟ نہیں ہوتا نا۔ حالانکہ آپ دیکھیں شوہر، ہم ویسے حق کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مالک ہے، حقیقتاً وہ عورت کا مالک تو نہیں، عورت ایک آزاد انسان ہے، اس کا عورت کے اوپر ویسے تو حق ہے رشتے کے اعتبار سے، لیکن ویسے عورت نہ اس کی ملکیت ہے، نہ غلام ہے، ایک آزاد علیحدہ انسان ہے، لیکن حق کے اعتبار سے اتنا زیادہ اس کو ہم پر اختیار ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور عورت کو حکم دیا گیا کہ اس کی ناراضگی کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں کہ دوسری طرف اللہ کریم ہے جو صرف یہ نہیں کہ ہمارا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، سبھی کچھ ہے، تو وہ کیسے یہ برداشت کرے گا کہ ہم ایک وقت میں دو دو تین تین طرف رشتے نبھائیں؟ نہیں کرتا وہ برداشت۔ انسان اللہ کی فطرت پر ہے نا، تو عورتوں کو بھی سب سے زیادہ تکلیف یہی ہوتی ہے مرد اگر دوسری شادی کر لے، اور مرد تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور اللہ کریم وہ بھی برداشت نہیں کرتا، بے وفائی برداشت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے مابین بھی اللہ رحم فرمائے، جو لوگ شرک پر چل رہے ہیں وہ کتنا بھی کر لیں ان کے اعمال ان کو فائدہ نہیں دیں گے جب تک وہ توحید پر نہیں آتے۔
وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو شرک پر چل رہے ہیں ان کے لیے یہی فتویٰ ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی موحد قرار دے، شرک چھوڑنا ضروری۔ اگر تو کہ قبر پہ محض دعا کے لیے جاتا ہے، یعنی کہ ویسے ہی قبر پہ جاتے ہیں عادتاً اور وہاں جا کے صرف دعائیں خیر کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح قبروں پر جانے کا ہمیں بہت زیادہ نہیں کہا گیا، لیکن بہرحال یہ شرک نہیں، شرک ہے قبر پرستی، یعنی کہ بھئی صاحب قبر ہماری مدد کر سکتا ہے، بزرگان دین سے مانگو، بزرگان دین حاجتیں پوری کریں گے اور سب کچھ، یہ شرک ہے۔ تو اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے مشرکین کا حکم ایک ہی ہے، لہٰذا ہمیں ان کے لیے فکر کرنی چاہیے، جو ہمارے اعزا ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور موقع بہ موقع ممکن ہو تو بات بھی پہنچانی چاہیے۔ انما بلا شک و شبہ یامرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من جو آمنا ایمان لائیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرے، ولم اور نہ یخشا ڈرے الا اللہ اللہ کے سوا کسی سے، فعسا امید ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، ان کے یکونوا وہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت یافتہ میں سے۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کے خادم اور مجاور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لائق ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ اب دیکھیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر نماز کا قیام رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تو آپ سب سمجھتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اب ایک پانچویں بات آئی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ بات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ مسجدوں میں کبھی اللہ کی ناپسندیدگی کا کوئی کام نہیں کریں گے بیٹھ کر، کیونکہ مساجد مرکز ہے نا، تو بعض اوقات حکومتیں ان کو غلط استعمال کرنے کے لیے زور دیتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ٹیررسٹ بھی مرکز بناتے ہیں مساجد کو، اور محلے کے چودھری صاحب بھی آ سکتے ہیں اپنی کوئی بات لے کر، تو مساجد کو کبھی بھی وہ غلط استعمال میں نہیں لاتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ جیسے اب تو خیر وہ سسٹم نہیں رہا، پہلے اسلام میں سسٹم تھا کہ خلیفہ کی بیعت مساجد میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو غلط بیعت کے لیے پھر کھڑے نہیں ہوں جو امام ہیں، جبر والی بیعت کے لیے کھڑے نہ ہوں، مساجد کو الاؤ نہ کرے، بالکل وہ حصہ تھی پارلیمنٹ کا۔ تو لہٰذا مساجد میں کسی طرح کی غلط چیز کے لیے وہ آمادہ نہ ہو، وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہوں، کسی کے پریشر کو قبول نہ کرے، کیونکہ جب مسجد میں خرابی آتی ہے تو پھر پورا ملک خراب ہو جاتا ہے، پھر پوری قوم خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے مساجد کے لیے جو لوگ منتخب کیے جائیں، ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی دباؤ میں نہ ہو، اور اگر ان پہ دباؤ ڈالا جائے تو لینے کی ہمت رکھتے ہیں، ان کی اتنی ہمت ہو کہ کھڑے ہو جائیں غلط بات، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہماری مساجد کے کتنی مسجدوں کے امام ایسے ہیں، ان میں یہ کوالٹیز ہیں۔ فَأَسْعَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تبھی یہ امکان ہے، تبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ لوگ ہدایت پر قائم رہیں، یعنی اگر ایسی کوالٹیز کے لوگوں کو امام مسجد بناؤ گے تبھی وہ مسجد کے ادارے کو صحیح رستے پر چلائیں گے، اور تبھی لوگوں میں ہدایت باقی رہے گی۔ اب ہم نے تو بالکل نکمے لوگ بٹھا دیے مسجدوں میں، تبھی آ کر یہ ساری خرابی ہے۔ ہر مسجد میں یہ سنیوں کے، یہ بریلوی ہیں، یہ ایسے جو لکھے ہوتے ہیں، اسی سے بندہ خوفزدہ ہے بھی، یہ مسجد ان کی بریلویوں کی ہے، یہ لگانا ضروری ہے ایسے اپنی پہچان۔ دیکھیں جی، یہ پھر بات حکومت کی آ جاتی ہے کہ یہ سب منع ہونا چاہیے حکمن، اور مسجدوں میں سیکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو بدقسمتی کے ساتھ جب آپ اسلامیات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تبھی پوچھ لیا جاتا ہے آپ کو کس سیکٹ سے ہے۔ سخت پابندی ہونی چاہیے سیکٹرزم پر، فرقہ واریت کو حکمن روکنا چاہیے۔ اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا، جیم عین لام سے ہے، سکایا تھا پانی پلانا، سین کافی سقا، الحاج حاجیوں کو، حاج جمع ہے حاجی کی، و امارتا اور آباد کرنا، المسجد الحرامی مسجد حرام کو، کمن اس شخص کی طرح جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر،
वजाहद फी सबीलिल्लाह, रसूल अल्लाह की राह में जिहाद किया। ला यस्तवूना इंदल्लाह, नहीं है ये दोनों बराबर अल्लाह के हाँ। वल्लाहु, और अल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जालिमों को हिदायत नहीं देता। अब देखें सारे लफ्ज़ आपके जाने पहचाने। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने के काम को और मस्जिद की खिदमत को, उसकी आबादकारी को उस शख्स की खिदमत की तरह बना रखा है जो अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में कोशिशें कर रहा है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह के यहाँ इन दोनों का काम बराबर नहीं हो सकता और अल्लाह कभी जालिमों को हिदायत नहीं देता। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि मस्जिद की खिदमत करना, पानी पिलाना अच्छा काम है, हाजियों की खिदमत करना अच्छा काम है, लेकिन इसकी अहमियत ईमान के बगैर कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कोशिश करना, ये मस्जिद की खिदमत से ज्यादा बड़ा और अहम काम। ठीक है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम लोग जो मुशरिक हो, तुम लोग ईमान नहीं लाए और काबे की तौलियत को तुम लोग सर अंजाम देते आए हो, और तुम अपने आप को मुसलमानों से बरतर समझते हो जो ईमान लाए और अल्लाह की राह में उन्होंने कोशिशें की, जोहद की, जिहाद किया, तो तुम उनके बराबर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ईमान फर्क है, तौहीद फर्क है एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान, एक मुहीद और एक मुशरिक के दरमियान। तो कोई चीज तौहीद के बराबर नहीं कर सकती, कोई चीज नहीं कर सकती। ठीक है, और फिर जिहाद अल्लाह की राह में करना, ये ज्यादा बड़ा काम है मस्जिद की खिदमत से, क्योंकि मस्जिद की खिदमत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करना, अल्लाह के दीन की राह में काम करना, इसके लिए तो एक खास स्टेटस की जरूरत है, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। मस्जिद का फर्श धोने में वो मेहनत नहीं लगती जो कुरान पढ़ाने और समझाने में लगती है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि पहली बात, ईमान और कुफर का फर्क मस्जिद की खिदमत से नहीं मिट सकता, तौहीद और शिर्क का फर्क मस्जिद की खिदमत से नहीं मिट सकता। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह ने एक और बात वाज़ेह कर दी, दीन का काम सर अंजाम देना ये मस्जिद की खिदमत से ज्यादा अहम है। देखिए, मस्जिद के धुलाने का काम आप किसी को मुलाजम रखकर भी करवा सकते हैं ना, जैसे काबे में होता है, लेकिन खुतबा जो काबे में दिया जाता है वो इमाम के सिवा, यानी एक आलिम इमाम के सिवा कोई दे सकता है? किसी और को भेज दें भाई खुतबा लिखा जाके पढ़ दो, नहीं हो सकता। लिहाजा कुछ काम अहम होते हुए भी ऐसे हैं कि मैनेज किए जा सकते हैं। ये वही बात है कि आपके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, अल्लाह खैर करे एक बच्चा और हो गया, छोटा है, अब आपको दिक्कत पेश आने लगी, आप बच्चे के लिए नर्स रखें ये ज्यादा बेहतर है या आप घर की सफाई के लिए काम वाली रख लें? क्योंकि जो बच्चों को परवरिश आप दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। घर की सफाई की खैर है, वो आप करवा लेंगी, आप कहकर भी करवा लेंगी। कभी किसी दिन टाइम होगा, कोई बहन आई हुई है, कोई अम्मी आई हुई है आपकी सास, तो आप बच्चा उसको पकड़ाकर किसी दिन खुद भी कर लेंगी। लेकिन बच्चे की तरबियत में जो कमी रह गई वो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती किसी सूरत में भी। यही बात है कि मस्जिद की खिदमत जो है, एक तो वो मुसलमान ऐसे अफराद, खवातीन और बुजुर्ग अफराद जो फिजिकली अच्छे हैं या अनपढ़ भी हैं, जवान है अनपढ़ है, उनके पास टाइम है, वो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप मुसलमान खादिम भी रख सकते हैं, उनका भी भला होगा, मस्जिद का भी काम होता रहेगा, कोई एतराज की बात नहीं है। काम वाली आए या काम वाला आए, धोए मस्जिद को, सब कुछ सेट सुट करे, लगा रहे उसके साथ, बहुत अच्छी बात है, और बल्कि यही होना चाहिए। और मस्जिद में इल्मी काम सर अंजाम देना, जो जिहाद है, जिनको जिहाद कहा जाता है, उसके लिए तो एक स्टेटस चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रोज पढ़ना पड़ता है, नए सवालों पर गौर करना पड़ता है, उनकी दलीलें ढूंढना पड़ती हैं, मजाक नहीं है ये, दिल लगाना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। तो फिर ये दोनों काम बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, लिहाजा अल्लाह करीम ने दोनों बातें वाज़ेह कर दी। पहली ये कि शिर्क और तौहीद बराबर नहीं हो सकते, मुशरिक और मुहिद बराबर नहीं हो सकते, और मुशरिक के किसी काम को कबूलियत नहीं मिलने वाली। और दूसरा ये भी बता दिया कि मस्जिद की खिदमत गुजारी से ज्यादा अहम बात है दीन की राह में काम करना। ला यस्तमूना इंदल्लाह, ये दोनों चीजें अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और याद रखना अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। जालिम कौन है?
جو اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے. اب جو مکہ کے کافر تھے ان کے سامنے اسلام اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا، پھر بھی وہ دین کا انکار کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ کوئی ریزن تھی؟ کوئی ریزن نہیں تھی. بس ہم نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا. یہ تو ظلم ہے نا، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا. جیسے آج ہم نہیں مانتے بغیر سبب کے، وہ جی صحیح ہے، ساری بات صحیح ہے، ہاں یہ قرآن کی آیت ہے مگر ہمارے بڑے کرتے ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ ظلم ہے، یہ اللہ کا حق ادا نہ کرنا. تو پھر ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ پھر چھوڑ دیتے، انہیں ہمیشہ ہری ہری نظر آتی ہے.